السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون بہت دعوے کر رہی ہے، حتیٰ کہ اپنے کالمز کے ذریعے سہیل وڑیچ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے بادل برسنے کو تیار نہیں ہیں، ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب بادل آتے ہیں تو ہر بار وہ برستے نہیں ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے بادل مصنوعی طور پر برسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بات نہیں بن رہی۔ اب جو سیاسی جنازہ اٹھا ہے، یہ صورتحال بڑی خراب کر دے گا۔ وہ کیسے؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کی 2 ایجنسیز کہتی ہیں کہ سب چیزیں کنٹرول میں ہیں اور نون لیگ کو سبقت ہے، لیکن سہیل وڑیچ کے بقول ایک سکہ بند ایجنسی کہتی ہے کہ نہیں، اگر اس دن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکل آیا تو کام خراب ہو جائے گا، ہر چیز کی کایا پلٹ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، مسلم لیگ نون نے بلوچستان سے ٹکٹوں کا اعلان کیا۔ وہاں پہ ایک امیدوار کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے ٹکٹ مانگا ہی نہیں تھا، میں نے تو اپلائی نہیں کیا تھا، مجھے تو آپ کا ٹکٹ چاہیے ہی نہیں۔ اب لاہور شہر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہمارا گڑھ ہے، لیکن 21 اکتوبر کو لاہور نے جو فیصلہ سنایا وہ ہم سب نے سن لیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس فیصلے کو شاید ڈائجسٹ نہیں کر پائی۔ ڈان نیوز نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر لاہور شہر مکمل طور پر لا تعلق دکھائی دیا، کوئی چہل پہل نہیں تھی جو لاہوریوں کی خاصیت ہے۔ اب مسلم لیگ نون اپنے گڑھ لاہور کی 14 سیٹیں پر بھی امیدوار فائنل نہیں کر پا رہی، اس کا اعلان نہیں کر پا رہی۔ اب لاہور سے خبر یہ ہے کہ ایک بڑا ادارہ ہے، اس نے لنکا ڈھائی ہے۔ آج سینئر صحافی محمد مالک نے یہ کلیم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور پر ایک طویل عرصے سے حکومت کر رہی ہے۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے، اب مریم کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ سینٹ میں نہ جائیں بلکہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ پورے پنجاب کے قبرستانوں کے بجٹ بھی نکال کے لاہور پر لگا دیے۔ دیکھیں، لاہور ہمارے دل کے بہت قریب ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن آپ پنجاب کا حق مار کے لاہور پر لگائیں گے تو سوال تو اٹھیں گے۔ تو لاہور کا حق لاہور کو دیں، باقی جگہوں کا حق ان کو دیں۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے چونکہ اس وقت کیلکولیشن کی جا رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب محمد مالک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک اہم ادارے نے سروے کروایا ہے اور یہ سروے لاہور شہر سے متعلق ہے۔ دیکھیں، لاہور پنجاب کی سیاست طے کرتا ہے اور پنجاب پاکستان کی سیاست طے کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ وہ کیسے، تو میں بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ شہر لاہور میں رکھی گئی، اور بھٹو صاحب لاہور سے جیتے اور پھر وہ بھٹو وزیر اعظم بھی بنا۔ بے نظیر جلا وطنی کے بعد جب وطن واپس آئیں تو وہ کراچی یا سندھ میں نہیں اتری، وہ لاہور اتری، اور ان کا جو تاریخی استقبال ہوا وہ لاہور ایئرپورٹ پر تھا۔ پھر مینار پاکستان پر جلسہ ہوا، پھر وہ وزیر اعظم بنی۔ اسی طرح نواز شریف کی لانچنگ کہاں پر کی گئی؟ لاہور میں کی گئی۔ پھر 2011 میں تحریک انصاف کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ لاہور میں رکھی گئی۔ پھر 2011 کا وہ جلسہ جس نے پوری گیم بدل دی، وہ کہاں پہ تھا؟ لاہور میں تھا۔ اسی خواہش کی بنیاد پر مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو فرمائش کی تھی کہ ہمیں لاہور میں لانچ کیا جائے۔ ان کو ری لانچ کیا گیا، لیکن وہ ری لانچنگ ٹھس کر گئی، نئی بات بنی۔ اب لاہور امپورٹنٹ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ پورے پنجاب کا یا پاکستان کا سروے کروایا جائے، ہم کیوں نہ لاہور کا سیمپل لے لیں۔ اب لاہور کے اندر 14 سیٹیں ہیں۔ لاہور کے سروے کا مطلب یہ ہے کہ پورا بلوچستان کا صوبہ، کیونکہ بلوچستان کے پورے صوبے کی قومی اسمبلی کی سیٹیں 16 ہیں۔ ویسے ہمیں یہ تقسیم ختم کرنی چاہیے۔ پاکستان میں انتظامی بنیاد پر انتظامی یونٹس اور صوبے بننے چاہیے تاکہ ایکویلٹی کی بنیاد پر تقسیم ہو۔ دیکھیں، آپ لاہور شہر میں اتنی محنت کریں گے، آپ کو کیا ضرورت ہے بلوچستان میں محنت کرنے کی؟ اب 14 سیٹوں پر سروے کرایا گیا۔ مسلم لیگ نون تو اتنی پریشان ہے کہ لاہور کی 14 سیٹوں کے امیدوار بھی اناؤنس نہیں کر پا رہی۔ اب وہ جو اہم ادارے کا سروے تھا جس میں انہوں نے ان 14 سیٹوں کی بات کی ہے، اب اس وقت محمد مالک کا یہ کلیم ہے کہ لاہور شہر نے مسلم لیگ نون کی منجی ٹھوک دی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا 14 میں سے 14 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنی سیٹوں کا رزلٹ آیا ہے مسلم لیگ نون کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ 21 اکتوبر سے نواز شریف لاہور میں بیٹھے ہیں، شہباز شریف لاہور میں ہیں، مریم نواز لاہور میں ہیں، حمزہ شہباز لاہور میں ہیں۔ پہلے بھی بہت سے سروے ہوئے، N130
کا جو نواز شریف کا حلقہ ہے وہ بھی سرپرائز دے گا. وہاں پہ جو لوگوں کا لب و لہجہ ہے، جو غصہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اب اس سروے کے مطابق جو ادارے کا سروے ہے، 14 میں سے صرف 3 سیٹیں نون لیگ کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو یہ آتی ہیں 21%. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی 11 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. تو اس سے اندازہ کریں کہ لاہور شہر بھی 80%، 2/3 کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ نون لیگ مخالف کھڑا ہے. آپ اس وقت نواز شریف کو اس پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اب مسلم لیگ نون اس پوزیشن پر پہنچ گئی ہے جہاں پہ لاہور شہر میں بلاول زرداری آ کے اس وقت مسلم لیگ نون کو تانے مار رہے ہیں. کل وہ رائے ونڈ میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم رائے ونڈ کے اندر ہسپتال بنائیں گے، کیونکہ رائے ونڈ کے اندر دل کا ہسپتال ہونا چاہیے تاکہ کسی کو لندن نہ جانا پڑے. پھر آج ایک اور اچھی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ملک بھر میں کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے کے منظور ہوئے ہیں، عاطف خان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. ریٹرننگ افسران نے ردی کے حساب سے یہ کاغذات مسترد کیے، لیکن جب وہ عدالتوں کے اندر گئے تو عدالتیں ریٹرننگ افسران کو مسترد کر رہی ہیں. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا فیصلہ بھی آج آ جائے گا. پھر الیکشن کمیشن الیکشن سے بھاگ رہا ہے اور تحریک انصاف سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے. خبر یہ ہے کہ آروز نے جو کاغذات مسترد کیے وہ ہائی کورٹس بحال کر رہی ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان چیزوں پر اس کے خلاف اپیلیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے. اب ان کو تکلیف کیا ہے؟ در حقیقت یہ ان کاغذات کو ہر صورت مسترد کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کا کیس چل رہا ہے جو در حقیقت نواز شریف اور جہانگیر خان ترین سے متعلق ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نام نہ لیں نواز شریف کا، ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے. قاضی صاحب بار بار یہ کہتے دکھائی دیے کہ آپ اس کا تاثر نہ دیں کہ یہ سیاسی جماعت سے متعلق ہے، کسی مخصوص فرد سے متعلق ہے. اب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ساتھی ججز میں اختلاف ریمارکس کی بنیاد پر ہم ازیوم کر سکتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. خاص کر اس حوالے سے چیف جسٹس مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) ضیاء الحق نے متعارف کروایا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی آپ بالادستی قبول کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کی اور 18ویں ترمیم میں انہوں نے آرٹیکل 62 اور 63 پر مہر لگائی ہے، تو پھر ہمیں آئین کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. پھر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ فیصل واڑہ سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر منصور علی شاہ نے کہا کہ وہاں ڈکلیریشن نہیں تھا. یہ بات آج کورٹ کے سامنے کہی گئی کہ جب کیس حتمی ہو جائے، فائنل ہو جائے، اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جب پارلیمنٹ نے نااہلی کی مدت طے کر دی تو یہ سوال تو اکیڈیمک سوال ہوا، نااہلی کی مدت کیا ہوگی، کیونکہ نااہلی انہوں نے طے کی ہے. اب منصور علی شاہ نے پھر سوال اٹھایا کہ دیکھیں اگر سمیع اللہ بلوچ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں تو سزا کتنی ہوگی؟ اگر پارلیمنٹ سزا کی مدت طے نہیں کر رہی اور عدالت نے اس کو طے کر دیا تا حیات نااہلی کی مدت، تو اب ہم طے کریں گے تو وہ کیسا ہوگا؟ پھر جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر عدالت ڈکلیریشن کی ہی تشریح کر دے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو مخدوم علی خان نے کہا کہ ماضی کا حصہ بنے ڈکلیریشن کا عدالت دوبارہ کیسے جائزہ لے سکتی ہے؟ جو مقدمات قانونی چارہ جوئی کے بعد حتمی ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ نہیں کھولا جا سکا، جس پر پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ڈکلیریشن حتمی ہو چکا ہے تو الیکشن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں کہا گیا سادہ قانون سازی سے آئینی تشریح کو نہیں بدلا جا سکتا، مگر ہم چاہیں تو آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. یعنی یہ سوال منصور علی شاہ نے اٹھایا کہ کیا اس کو کیا جا سکتا ہے، تو قاضی صاحب نے کہا ہاں ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ کیا ہوا ہے. اس کا جواب دیا کہ نہیں اگر وہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم آئینی ترمیم کو کالعدم کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے پھر جواب دیا اور کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹولز آئین میں موجود ہیں ہمیں ان کے اوپر ہی انحصار کرنا چاہیے. تو لگتا یہ ہے، باقی ہمیں صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے، لیکن قاضی صاحب اس کیس میں شاید تھوڑی سی جلدی میں دکھائی دیتے ہیں کہ بہت جلدی ان چیزوں کو طے کر کے وہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کے لیے کوئی رستہ کھولیں. ابھی اس پر گرما گرم بحث جو ہے وہ جاری ہے، جو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے. تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔